کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی علی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فوائد علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ ایک بڑی پیاری فضیلت ہے، سبحان اللہ، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا کہ جب تک جنت میں اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ نیت کریں نا پیارے اسلامی بھائیوں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ خوش نصیب عاشقان رسول نے بحمدللہ 1500واں جشن ولادت منایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی کوشش کی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ ہی 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ نیت کریں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہم نے منایا ہے، وہ پیارا نبی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی شانیں، بہت سی رفعتیں، بہت سی منزلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر شان عطا فرمائی ہے، ہر خوبی عطا فرمائی۔ جو شانیں عطا فرمائی وہ بے مثال ہے، جو کمال عطا فرمائے وہ بے مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، صحابہ کرام کے اقوال کو پڑھیں، تو مدنی چینل کے ناظرین پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے، بے پناہ شانوں سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا ہے۔ تو پھر کیوں ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہ بیان کریں؟ جبھی تو میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے گا۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، اللہ پاک سب عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے۔ عدنان چشتی صاحب کی بھی زیارت ہو گئی، ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ عدنان چشتی صاحب مرحبا، اور نقیب عارف مدنی صاحب مرحبا۔ آئیے جناب، مرحبا۔ قاری کاشان صاحب، ریحان بھائی، ماشاءاللہ آج ہمارے نئے مبلغ ہمارے ساتھ ہوں گے، ریحان بھائی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، ریحان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ریحان بھائی فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی زیارت ہوتی رہا کرے گی انشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ کاشان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ تورات میں اسلام کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان خوب ظاہر ہونے کے باوجود یہودی اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے اور مختلف انداز میں کوشش کرتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ اس پر فرمایا کہ جہاد کا حکم آنے سے پہلے تم انہیں کچھ نہ کہو اور ان کی حرکتوں سے درگزر کرتے رہو۔ آج بھی کفار کی سازشیں جاری ہیں، مسلمانوں کو دین سے پھیرنا، علماء کو بدنام کرنا اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے کا کلچر پیدا کرنا انہی سازشوں کی مختلف صورتیں ہیں۔ اہم بات، کفار کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور صرف نرمی کرنے کی تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہے، جیسا کہ حکم کے آخر میں خود فرما دیا، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور وہ حکم جہاد و قتال فرمانا تھا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمام حقوق و شرائط کے ساتھ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو اور اپنے مالوں میں فرض ہونے والی زکوٰۃ ادا کرو، اور تم اپنی جانوں کی بھلائی کے لیے جو کچھ اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجو گے تو اس کا ثواب و جزا اللہ پاک کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ درس، آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو اسے اپنے نفس کی اصلاح میں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم ہمارے ہاں موجود ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کی تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ بات ان کی اپنی من گھڑت تمنا تو ہو سکتی ہے، خدا کا وعدہ نہیں۔ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لے کر آئیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے، قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرتا ہے، قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو بیان کرتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور اہل عشق افراد سے، عاشقان رسول سے اگر ہم نے قرآن سیکھا ہے تو انشاءاللہ یہ قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں نظر آئے گی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انشاءاللہ مزید بڑھے گی جب قرآن پاک کا دامن ہم تھامیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ انشاءاللہ قرآن سے رشتہ ہمارا مضبوط رہے گا، دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کی بھلائیاں نصیب ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا کہتے ہیں عمر بھائی آپ کو، خوش آمدید، اللہ سلامت رکھیے۔ عمر بھائی آج کیا کلام سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ شاہ صاحب انشاءاللہ آج بڑا پیارا پنجابی کلام ہے۔ اچھا جی، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ
سونا کلو گواہ تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا سونا نبی تیرے جیا سونا نبی لبات تا جے ہووے کوئی لبات تا جے ہووے کوئی مینوں تے ہے اے نا پتا سانوں تے ہے اے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں سانوں تے ہے اے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا کرے دل ربا پل کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اقصا دے وچ آقا میرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیان اے او کے سارے نبیان اے ہو کے تیرے جیا کوئی نہیں نبیان اے ہو کے تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ
خیر الورا من موڑے نبی سونے من موڑے من موڑے نبی سونے قرآن تیرا ہے نعت خواں قرآن تیرا ہے نعت خواں عرب و عجم دیوالیاں عرب و عجم دیوالیاں سارے عرب و عجم دیوالیاں تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا گودی چلے کہ سرکار نو گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹھل منٹھار نو سونے مٹھل منٹھار نو آنکھیں حلی ماں سادیا آنکھیں حلی ماں سادیا تیرے جیا کوئی نہیں آنکھیں حلی ماں سادیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا رب نہیں کیا تیرا رب نہیں کیا تیرا موڑ دا دل نہیں کدی تیرا توڑ دا دل نہیں کدی تیرا توڑ دا فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی رب نہیں کیا تیرا موڑ دا اللہ رب نہیں کیا تیرا موڑ دا دل نہیں کدی تیرا توڑ دا دل نہیں کدی تیرا توڑ دا من دا خدا تیری رضا من دا خدا تیری رضا واللہ من دا خدا تیری رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد من دا خدا تیری رضا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں سونا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا فقیر یا بادشاہ
ہووے فقیر یا بادشاہ بھاوے گدا نیازی جیا بھاوے گدا نیازی جیا سونا سب کھاندے نے صدقہ تیرا 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 تیرے جیا کوئی نہیں سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کلو کا وہاں تیرے جیا کلو کا وہاں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا کیا بات ہے، کیا بات ہے عمر بھائی، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کسی بھی زبان میں ہو، سبحان اللہ، سکون ملتا ہے، عاشقان رسول سکون محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ اگر عجمی ہوں اور عربی افراد جو ہیں اہل عرب وہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہوں، الفاظ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے لیکن مزہ بڑا آ رہا ہوتا ہے۔ ایک تعداد ہے قصیدہ بردہ شریف بڑی روانی کے ساتھ پڑھ رہا تھا، یہ بھی امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے، ان کی کرامت ہے، یعنی کہ عرب عجم کی زبان پر ہی چل رہا ہے، بسا اوقات اس کے الفاظ نہیں پتہ ہوتے، معنی نہیں پتہ ہوتے، لیکن لطف بڑا آ رہا ہوتا ہے، سکون بڑا مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی زبان میں آپ پشتوں میں دیکھیں، ہمارے جو پختون بھائی ہیں جب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے، بحمد اللہ تعالیٰ سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ ایسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کمالات بے شمار شان رفعتیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی، ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال بہتر سے بہتر تر ہی آئے گا انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں بحمد اللہ عاشقان رسول نے 1500واں جشن ولادت بحمد اللہ اس سال منایا ہے۔ اتفاق ایسا رہا کہ 3 دن تک لگاتار ہی دنیا بھر میں یوں کہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منایا جاتا رہا۔ کسی ملک میں 4 تاریخ کو، کسی میں 5 تاریخ کو، کسی میں 6 تاریخ کو، لگاتار بحمد اللہ تعالی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوں 1500واں جشن ولادت منایا جاتا رہا۔ اچھا، یہ ذکر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کیا اور یہ یہاں تک ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اللہ نے بلند کر دیا نا، رب بڑھا رہا ہے، پھر کسی کی کیا مجال جو اس ذکر کو روک سکے، گھٹا سکے۔ اچھا، کبھی آپ غور کریں، کوئی بندہ اگر اربوں کھربوں لگا دینا، پوری دنیا کی جو نعمتیں ہیں، مال و متاع سارا لگا دے کہ کسی ایک بندے کا ذکر پوری دنیا میں کیا جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہو سکے گا کہ ایک بندہ ہے اس کا ذکر ہم نے کرنا ہے، جی ایک بادشاہ لے لیں کہ اس بادشاہ کا ذکر کرنا ہے تو پوری دنیا کا ہر بندہ ذکر کر رہا ہو، ہر مسلمان ذکر کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی آ کر چھوڑ دے گا، کہیں پیغام نہیں پہنچے گا۔ واحد
ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسا ذکر بلند کیا ہے سبحان اللہ کہ بچہ بچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بے قرار، بحمد اللہ وہ ذکر مصطفیٰ سن بھی رہے ہوتے ہیں، کہیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی شانیں عطا فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج انشاءاللہ شان مصطفیٰ کے حوالے سے مبلغین سے گفتگو کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام مکمل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اللہ نے چاہا آج کے اس پروگرام میں بھی بڑھے گا انشاءاللہ، چونکہ ہمارے ربیع الاول میں یہی تقریباً ٹاپکس رہے کہ پیارے جن سے ایسے ٹاپک کا انتخاب رہا کہ جن سے دلوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اضافہ ہوتا چلا جائے سبحان اللہ۔ تو آپ کال کے ذریعے اپنے ہی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ فیس بک کے ناظرین ہیں، فیس بک مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو آپ فیس بک پر کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیں گے۔ مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں۔ نقیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ رسول کا کرم ہے، الحمدللہ انا بخیر۔ ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی آپ تو ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی احسانی۔ شاید میں نے اس لیے پوچھا ہو کہ میرا بھی حال بھائی پوچھ لیں۔ میں نے اسی لیے پوچھا جی حال، ویسے آواز سے کچھ حال معلوم ہو رہا ہے لیکن ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو۔ الحمدللہ وہ شاید تھوڑی تھکن کی وجہ سے ہے، گلے کا محسوس ہو رہا ہے، مجھے بھی ٹھیک ٹھاک محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ریحان بھی آپ کیسے ہیں؟ صحیح ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آج پہلا دن ہے ماشاءاللہ، 1500واں جشن ولادت منانے کے بعد آپ ماشاءاللہ مدنی چینل پر تشریف لا رہے ہیں، کیا فیلنگ ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی بس اسی طریقے سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق۔ آمین آمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ عدنان بھائی موضوع ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ شان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضور کی شان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جو عظمت، جو رفعت، جو مقام، جو مرتبہ، جو فضائل اور جو کمالات عطا فرمائے ہیں، ان کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی کنارہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حد اور کنارہ اس اعتبار سے کہ مخلوق کے بس میں نہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو شمار کر سکے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ سب کا سب بے حد، بے شمار اور کثرت کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ اور اسی طرح بڑے بڑے ائمہ کی تصریحات موجود ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضائل، جو کمالات، جو عظمتیں، جو رفعتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو شمار نہیں کر سکتی، گن نہیں سکتی۔ حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب میں اس بات کی تصریح فرمائی۔ اسی طرح شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اپنی کتاب میں اسی بات کو ذکر فرمایا۔ دیگر اور بہت سارے محدثین کرام نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو شمار کرنا شروع کر دے، ارشاد فرماتے ہیں وہ ساری مخلوق جو حضور کے فضائل کمالات جمع کرے گی، گنے گی، اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کے سمندر میں سے ساری مخلوق جو جمع کرے گی وہ صرف ایک قطرہ ہوگا۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ علم ان کا بے شمار ہے، کثرت کے ساتھ ہے، علم ان کا کثرت کے ساتھ ہے، معجزات ان کے کثرت کے ساتھ ہیں، شانیں ان کی کثرت کے ساتھ ہیں، کمالات ان کی کثرت کے ساتھ ہیں۔ اور کثرت جو ہے نا وہ اگر کوثر کو دیکھ کر کہا جائے
تو یہ کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جس کی عظمت و شان یہ ہے کہ دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے یہ اللہ کریم کا قلیل ہے، اس رب کا کثیر کتنا بڑا ہوگا، اور پھر جب بہت سارے کثیر جمع ہو جائیں تو پھر وہ کوثر کہلایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ کثرت کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ اس کو جتنا کھولتے چلے جائیں گے آپ، مختلف جو ہے وہ تفاسیر اور ائمہ کے اقوال اور اسی طرح احادیث مبارکہ، تو یہ ایک پورا جہان ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفعت والا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک عظمت، ایک رفعت یہ ہے، یہ فضائل و کمالات کا بے حد و بے شمار اور کثرت کے ساتھ ہونا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے تھے، وہ کسی ایک قوم کی طرف، ایک قبیلے کی طرف، کسی ایک خطے کی طرف، کسی ایک ملک کی طرف، ایک گاؤں، ایک بستی کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجے جایا کرتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام مخلوقات کی طرف نبی و رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس پر قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات مقدسہ اور اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ میں برکت کے لیے جو ہے وہ صرف 2 قرآن مجید کی آیات، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ارشاد فرمائے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرمائیں اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ایک تو ارشاد فرمایا الناس، انسانوں سے خطاب، اور پھر آگے جمیعاً بھی ارشاد فرمایا، اسی طرح سارے کے سارے لوگ۔ اچھا، یہ انسانوں کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جیسے رب العالمین ہے، اللہ کریم عالمین کا رب ہے، حضور عالمین کے لیے نذیر ہیں۔ جس کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے نذیر نبی پاک علیہ السلام۔ عالمین، عالم یہ صرف ایک دنیا کو ہی کہا جاتا ہے، زمین؟ عالم کہا جاتا ہے ما سوی اللہ کو۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کا سب عالم میں داخل ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے، اس کی پیدا کی ہے۔ اور جس شے کو اللہ نے پیدا کیا، جس شے کا مطلب کائنات میں ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب مخلوق ہے، وہ سب اللہ کریم کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ عرش ہو، وہ کرسی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی کی دیگر مخلوق ہے، انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، اسی طرح جو ہے وہ یوں کہہ لیں پہاڑ ہیں، درخت ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ان سب کے لیے نذیر بنایا ہے، عالمین کے لیے نذیر بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس۔ نبی او کما قال علیہ السلام، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بے ایمان جنات اور انسانوں کے علاوہ جو ان میں بے ایمان ہیں، بے ایمان انسان اور بے ایمان جنات، فرمایا ان کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو۔ انکار کرنے والے وہی شریر و شیطان ہے، ورنہ ارشاد فرمایا ما من شیئن، یہ ما اور پھر آگے شیئن نکرہ۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ نکرہ جب نفی کے بعد آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما من شیئن، ہر شے جانتی ہے، درختوں کے پتے بھی جانتے ہیں، پھل پھول بھی جانتے ہیں، اور خس و خاشاک بھی، تنکے بھی جانتے ہیں۔ ما من شیئن الا یعلم انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر شے جانتی ہے کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو ہے امام النحو حضرت غلام جیلانی میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں خلق جو ہے نا
وہ پہلے ہی عموم پر دلالت کرتا ہے کہ جو مخلوق ہے، جس شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس میں انسان بھی داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں، فرشتے بھی داخل ہیں، جی، ہر مخلوق داخل ہے، جی، لیکن ساتھ میں کافتن اور ذکر فرما دیا تاکید کے لیے کہ کوئی فرد، یہ جو خلق ہے یہ اپنے عموم پر ہے، اس سے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا۔ بھائی رسولوں کے رسول نہیں ہیں ہمارے نبی علیہ السلام، نبیوں کے رسول نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، فرمایا خلق عام ہے، اور آگے کافتن بھی ذکر کر دیا جس نے خلق کے عموم کو باقی رکھا کہ جس شے کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے اس سب کے لیے اللہ کریم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جدا بحث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا کسی کی طرف ارسال، رسول بنایا جانا بطور تشریف کے ہے، اور بعض کی طرف جو ہے، اور جیسے انسان ہیں اور جنات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ بطور تکلیف، یعنی ان پر شریعت کے احکام لازم کیے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی پیروی جو حکم دیں وہ ماننا لازم ہے۔ بقیہ کیا جنات، کیا انسان، کیا چرند، کیا پرند، جاندار، بے جان، ہر شے کا اللہ کریم نے آپ کو نبی و رسول بنا کے بھیجا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کی طرف رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو پھر شان عطا کی ہے نا، چیزوں کو بتایا بھی ہے، یہ نبی بن کر آئے ہیں، یہ رسول بن کر آئے ہیں، تو دیگر مخلوق انسانوں کے علاوہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، ہمارے مشکل کشا بھی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک چڑیا حضور کی بارگاہ میں نہیں آئی، آ کر اس نے استغاثہ نہیں کیا، انہیں پتہ ہے، اس چڑیا کو بھی اتنا علم ہے، وہ بھی اتنا ادراک رکھتی ہے کہ یہ نبی مکرم ہے اور یہ میری اس مشکل سے مجھے نجات دیں گے۔ جبھی تو اس نے آ کے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے کسی صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے ہیں، مجھے بچے واپس دلوا دیں۔ چڑیا بھی جانتی ہے۔ جانور، اونٹ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر آتا ہے، اور آ کر اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا اور یہ مجھے اب کاٹنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے کہ میں بوڑھا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید کر اسے آزاد بھی کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں، جانوروں پر بھی شفقتیں، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جانور بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ نقیب بھائی، قرآن جو ہر چیز پر ہماری بے مثال رہنمائی کرتا ہے، نبی کریم کی شان، جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ پورا قرآن ہی حضور کی نعت بیان کرتا ہے۔ آپ کچھ ارشاد فرمائیں، قرآن مجید کس انداز میں، کچھ وضاحت کے ساتھ آپ بیان فرمائیں کہ قرآن محبوب کریم کی شان کو کیسے بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہی بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ واہ۔ اگر دیگر شانوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، نبی پاک کا میلاد، یہ بھی بے مثال ہے۔ واہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ محبوب، اللہ آپ کو دیکھتا رہا ہے جب آپ نمازیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے نور کا ایک پشت سے دوسرے رحم میں منتقل ہونے کو رب دیکھتا رہا ہے، اب ساجدین میں آپ کا نور چلتا رہا ہے۔ اب ان آیات کو بھی دیکھیں جو آیات میلاد کہلاتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بے مثال ہونے کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ میں صرف ایک مقام اگر آپ کے سامنے رکھوں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 عظیم عظمتوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ یہ نبی ہونا پہلی صفت ہے۔ نبی یہ کہتے کسے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے کہ اے غیب بتانے والے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب پہ مطلع ہو، غیب بتائے۔
اب اس پہ بہت ساری احادیث ذکر کی جا سکتی ہیں. ایک دلچسپ حدیث مبارکہ جو سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں جب معراج کی رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جی تو وہ تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ گئے، وہاں آسمانوں کی سیر، پھر جنت دوزخ سب کا مشاہدہ فرمایا، رب سے ملاقات کی، طویل گفتگو ہوئی، واپس بھی آگے، ٹائم تھوڑا سا لگا. تو کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نشانیاں پوچھیں. ایک اس میں یہ بھی تھی کہ ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے، جی وہ آپ کو راستے میں ملا تھا، کہاں ملا تھا، کس حال میں ملا تھا، اور وہ کب آئے گا. 4 سوال ایک ساتھ پوچھ لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیسا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہمیں فلاں منزل میں ملا تھا، میں نے وہاں اتر کے اس میں پانی بھی پیا تھا، واہ اور وہاں ایک شخص کی سواری دوڑ گئی تھی اور اس کی پنڈلی ٹوٹ گئی. حضور نے فرمایا تمہارا وہ قافلہ فلاں دن سورج نکلنے کے وقت آئے گا. آج اتنا فاسٹ دور ہے، اس میں بھی یہ بیان نہیں ہو سکتا کہ یہ کام اتنے وقت میں ایسے ہو جائے گا، لیٹ بھی ہو جائے گا، بہت کچھ ہو سکتا ہے. جی. لیکن اب حضور نے خبر دی، مومنوں کا تو یہی تھا کہ یہ کام ہوگا. جی کافر اس بات پہ تھے کہ یا تو سورج پہلے نکل آئے یا قافلہ پہلے آ جائے، ہم کہیں گے خبر سچی نہیں ہوئی. انہیں بھی پتا تھا کہ جو خبریں غیب کی دینے والا ہے سچی خبریں دینے والا ہے. جس دن حضور نے اطلاع دی، اور سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ آنے کے وقت سے پہلے کا وقت بیان کیا. اگر قافلے نے جمعرات کو آنا تھا تو نبی پاک نے اتوار کا وقت بیان کیا ہے. اب کافر حیران ہیں. کچھ لوگ مکہ کے مدینے کے مین دروازے پہ بیٹھ گئے، اور کچھ لوگ بلکہ مکہ کے مین دروازے پہ، اور کچھ پہاڑی پہ بیٹھ گئے سورج کو دیکھ رہے ہیں. جو دروازے پہ بیٹھے ہوئے وہ اس بات کو نوٹس کر رہے ہیں قافلہ کب آتا ہے. جو پہاڑی پہ بیٹھے ہیں وہ سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، کہ خبر کسی طریقے سے غلط ہو جائے. اتنے میں پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا دیکھو سورج نکل آیا ہے. جو مکہ کے مین دروازے پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا لو پھر قافلہ بھی آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی. اچھا اس میں ایک دوسری لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں نبی کے اوپر الف لام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں دیکھیں تو جہاں نبی آیا ہے حضور کا ذکر ہے اس پہ اوپر الف لام ہے. اس کا بھی ایک لطف ہے. النبی جیسے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اسی طرح فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ. اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک. اسی طرح فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا. یہ جو الف لام ہے نبی کے ساتھ، یہ اس کا بڑا لطف ہے. ایک بات یہ ہے کتابوں میں لکھی ہے، انجیل کے ترجموں میں بھی ملتی ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگ ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کیا آپ الیاس ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا آپ مسیح ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے آگے سے پھر کہا کیا آپ النبی ہیں، جس کا انگلش میں ترجمہ ڈیڈ پروفٹ. کیا آپ وہ والے نبی ہیں جن کی خبریں ہم سارے نبیوں کی زبان سے سنتے رہے ہیں؟ تو پہلی صفت ذکر ہوئی یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے. دوسری حضور کی صفت اس آیت میں ہوئی انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. صاحب نبراس علامہ برہاروی علیہ رحمہ نے جہاں مختلف اقوال ذکر فرمائے رسول کی تعریف میں، وہ ایک انہوں نے مختار قول یہ ذکر کیا ہے رسول اس ذات کو کہتے ہیں جو صاحب کتاب ہو، جو کتاب لے کے آئے، نئی شریعت لے کے آئے، اسے رسول کہتے ہیں. پھر اسی آیت میں تیسری صفت حضور کی ذکر ہوئی شاہد، کہ ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر کیا ہے. یہاں مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتا ہے یہ بڑا کامل اور اکمل ترجمہ ہے. کیسے؟ کہتے ہیں مفردات راغب میں ہے. یہ قرآن پاک کے مفردات کے بہترین اگر کتاب کہیں
تو اس سے شاید بہترین کوئی کتاب، مفردات کا کیا مطلب ہے؟ مفردات جو قرآن پاک کے ایک ورڈ کا جی۔ ترجمہ کیا، انہوں نے شاہد کا ترجمہ کیسے کیا ہے کہ الشہود والشہادت الحضور مع المشاہدہ اما بالبصر او بالبصیرہ، کہ شاہد اسے کہتے ہیں کہ جو حاضر بھی ہو اور اپنی آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہو، اسے کہتے ہیں شاہد۔ اب حاضر ناظر کا سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کر دیا، اس کے پیچھے حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کف ھذہ، فرمایا اللہ نے میرے سامنے دنیا کو کر دیا ہے، کیا بات ہے، دنیا میں جو ابھی ہو رہا ہے یہ قیامت تک ہوگا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں ایسے جیسے میری ہتھیلی ہے، ایسے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا کہ حضور اپنے روزے میں جلوہ گر ہو کے پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم آگے کی حضور کی عظمتوں کو دیکھیں تو اسی آیت میں فرمایا حضور بشیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے، نذیر بھی ہیں، ڈر سنانے والے۔ اچھا، پہلے بشیر ذکر ہوا پھر نذیر، اس میں بھی بڑی ترتیب میں لطف ہے کہ حضور کی تبلیغ میں خوشخبری دینے والا انداز غالب تھا کہ حضور خوشخبریاں زیادہ سناتے رہے، اور اسی میں حضور کی شان یہ بیان ہوئی کہ حضور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جیسی تبلیغ حضور نے فرمائی ایسی کسی نے نہیں۔ اور 7ویں تعریف حضور کی اسی آیت میں ذکر ہوئی کہ آپ سراجم منیرہ ہیں۔ واہ واہ، سراج کا ترجمہ چراغ بھی ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے سورج فرمایا ہے، چراغ کمرے کے اندر کو روشن کرتا ہے، مخصوص جگہ کو روشن کرتا ہے، اور آفتاب سورج پورے جہان کو روشن کرتا ہے۔ جب حضور مسجد نبوی میں مسجد اقصی میں آئے معراج کی رات، نبی پہلے ہی موجود ہیں، جب حضور کی آمد ہوئی تو نبیوں نے بیک زبان اس وقت کہا تھا جاء محمد سراجا منیرا، کہ وہ محمد آگے جو چمکا دینے والے سورج ہیں۔ جتنی بھی تعریف ہو جائے، آج تک جتنی ہوئی، کتابیں لکھی گئیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ جتنی شانیں حضور کی بیان ہوئی ہیں یہ لوگوں کا اپنا علم تھا، علماء کا اتنا ہی علم تھا، ورنہ حضور کی شانیں تو اس سے آگے سے شروع ہو رہی ہیں۔ مولا علی نے تو بات ہی اینڈ کر دی، آپ نے فرمایا جو بھی حضور کی تعریف کرے گا یقولو نائتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آخر میں وہ یہی کہے گا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو۔ کیا بات ہے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہاں جن کو حق نے سراجم منیرا، کہاں جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں، کہاں جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو صرف دنیا کو، زمین کو روشن کرتا ہے، لیکن جو رب کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا ہے،
میرے آقا نے ساری کائنات کو ایسا روشن کیا ہے، ایسا روشن کیا ہے کہ ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نوازا، یعنی کہ دلوں کو روشن کر دیا، دلوں میں ایمان داخل کر دیا۔ سورج ڈوب بھی جاتا ہے لیکن میرے حضور کا جو سورج ہے، میرے حضور کا نور، یہ ڈوبتا نہیں ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا سراجم منیرہ بنایا ہے، چمکتا ہوا آفتاب۔ سبحان اللہ، کیا ترجمہ کیا ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے، کیا خوب عاشق رسول ہیں اعلیٰ حضرت۔ یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین عرض کروں گا کہ آپ قرآن پاک کو اٹھائیں، جب پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، میں دعوت دوں گا کہ آپ پڑھیں، اور اس کے لیے تفسیر صراط الجنان کا آپ سہارا لیں، تفسیر صراط الجنان پڑھیں۔ بڑے آسان الفاظ کے ساتھ یہ تفسیر لکھی گئی ہے اور بڑا پیارا ترجمہ، پھر کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہے، پھر کنز العرفان جو اس کی مزید، یعنی کنز الایمان کو تھوڑا آسان کر کے یوں کہہ دیں کہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ آپ تفسیر صراط الجنان لے لیں، آپ اچھا ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اپلیکیشن میں بھی موجود ہے۔ آپ اگر مکتبۃ المدینہ سے لینا چاہیں تو لیں، حاصل کریں اور اسے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ عاشقان رسول نے کیا خوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جہاں جو ترجمہ بنتا تھا، جو واقعتاً ترجمہ بنتا تھا، اس ترجمے کا کس طرح لحاظ رکھا ہے اور کیسا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربت پر، آپ کے مزار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ ریحان بھائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ایک تو اگر ہم دیکھتے ہیں نا قرآن پاک کی آیات، رب نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ اچھا، صحابہ کرام نے شانوں کو بیان کیا، رب نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر بھیجا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ رب کی قدرت کے بہترین شاہکار ہیں، کیا شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، معجزات دے کے، کمالات دے کے۔ ایک ہے کہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان کو بیان کیا ہے، خود حضور نے بتایا کہ میں کون ہوں۔ حضور نے جو خود اپنی شانوں کو بیان فرمایا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار فضیلتوں کو بیان کیا، شان کو بیان کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خود ہی اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی فضیلت کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بروز قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور پھر آخر میں اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا فخر، یعنی مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب گناہ گار امتی جائیں گے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب مبارک پر یہ نہ ہوگا کہ اذهبوا الی غیری، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ جب ساری خلقت جمع ہوگی اس وقت بتایا جائے گا کہ میرے حضور کی شان کیا ہے، میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، حضور کا رتبہ کیا ہے۔ جب سارے نبی یہ کہہ رہے ہیں آج کسی اور کے پاس، اس وقت میرے حضور کہیں گے آنا لہا آنا لہا، آؤ میں ہوں نا، میں ہوں۔ اور اس وقت میرے حضور کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ اکبر، حضور سجدے میں جائیں گے، روئیں گے اپنے امتیوں کے لیے، آنسو بہائیں گے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو کر اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب سجدے سر اٹھائیں، کیوں روتے ہیں؟ یا رب امتی امتی۔ اس وقت حضور ایک تو ہمارے لیے رو رہے ہیں، اور پھر آنسوؤں کے ساتھ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ الفاظ کیا ہیں؟ یا رب امتی، یا اللہ میری امت۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا کی ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے مانگ لی ہے۔ حضور کہتے ہیں مجھے بھی وہ دی گئی، میں نے وہ تمہارے لیے کل قیامت تک کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، قیامت کے دن وہ رب سے مانگوں گا۔ اور وہ کیا ہے کہ جب تک محبوب کی ساری امت بخشی نہ جائے، حضور تو راضی نہیں ہے نا، حضور کی رضا کس میں ہے؟ میری ساری امت بخشی جائے۔ سبحان اللہ۔
شان محبوبی دکھائی جانے والی. شان محبوبی جب دکھائی جائے گی، اپنے گناہ گار امتیوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. سجدے میں جب جائیں گے کہیں گے کیا؟ یا رب امتی، یا رب امتی، یعنی اے رب میری امت، میری امت. پھر ایک غیب سے ندا آئے گی، صدا آئے گی کہ اے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کیجئے، جو سوال کریں گے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. پھر شفاعت مانگی جائے گی، امت کے حوالے سے شفاعت قبول کر دی جائے گی. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت شان یہیں تک نہیں، پھر آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب شفاعت کا مژدہ سنا دیا جائے گا، جب امتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جب جنت کے دروازے پر جائیں گے، دستک دی جائے گی. جب دستک دی جائے گی تو پھر کیا کہا جائے گا؟ آگے سے اندر سے دربان آواز دے گا، کون؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پھر اندر سے یہی آواز آئے گی، جی ہاں ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ نہ جائیں اس وقت تک دروازہ نہیں کھولا جائے گا. تو اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شان، اپنی عظمت کو بیان کیا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعطیت الشفاعت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے. یعنی جو سب سے پہلے شفاعت کا اذن ہوگا، جو شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کروائیں گے، وہ کوئی اور ہستی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا، لجپال آقا، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی. اچھا نقیب بھائی، یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے ریحان بھائی کی بات سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے حضرت بلال حبشی داخل ہوں گے. یہ کیا بات ہے؟ کہاں تک اس کی کوئی آپ تصدیق فرماتے ہیں؟ صحیح ہے؟ کہاں تک یہ بات کہا کہ حضرت بلال پہلے داخل ہوں گے؟ روایات میں تو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. کیا یہ بات؟ جب بادشاہ چلتے ہیں تو خادم آگے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو آقا کی سواری ہوگی. اچھا، ایک حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے میں ذکر فرمائی ہے، اس کا نام ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین. اس میں اعلیٰ حضرت نے وہ حدیث لکھنے کے بعد فرمایا ہے، فقیر یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ اس نفیس حدیث مبارک کو حفظ کر لے تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص پر مطلع رہے. یہ حدیث لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ یہ حفظ کر لے. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ آج مدنی چینل کے ناظرین کو آپ حفظ کروا دیں پھر. اچھا، وہ حدیث میں نے یہ حدیث جو یاد کی، یہ اسی جملے سے بعض جملے ایسے ہوتے ہیں، مرشد کامل ہو تو پھر ایسے ہوتے ہیں. سید اعلیٰ حضرت کے اس جملے کی بنیاد پہ میں نے پھر یہ حدیث پاک کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسلت الی الجن والانس والی کل احمر واسود واحلت لی الغنائم دون الانبیاء وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ أَمَامِي شَهْرًا. فرمایا کہ فَأُعْتِيتُ خواتیم سورة البقرة وَكَانَتْ مِنْ كُنُوزِ الْعَرْشِ وَخُصِّصْتُ بِهَا دُونَ الْأَنْبِيَاءِ فَأُعْتِيتُ الْمَثَانِي مکان التورات والمیئین مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد یوں فرمایا کہ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ وَأَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنِّي وَعَنْ أُمَّتِي وَلَا فَخْرَ بیدی لواء الحمد یوم القیامہ وجمیع الانبیاء تحتہ ولا فخر وإلی مفاتیح الجنت یوم القیامہ ولا فخر وبی تفتح الشفاعت یوم القیامہ
ولا ولا فخرا وانا سابق الخلق الى الجنت ولا فخرا، اور حضور فرماتے ہیں وانا امامہم و امتی بالعصر، اور اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھنے کے بعد دعا کی ہے یا اللہ یہ جو حضور نے فرمایا نا میں جاؤں گا آگے آگے، امتی پیچھے پیچھے ہوں گے، مجھے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ سبحان اللہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا والا، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے نقیب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے مدنی چینل کے ناظرین کا کہا تھا کہ آپ ان کو یاد کروا دیں، یہ چلیں اللہ کرے کہ ایسے افراد بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جو ایک دفعہ سنیں، ایسے افراد بھی تو گزرے نا جی عدنان بھائی، جو پڑھتے ایک نظر تو سارا اسکین کر لیتے، کون سی ہستی ایسی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات گرامی کے بارے میں بھی ہے، اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واہ 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 واہ، کہ جو ایک دفعہ ناظرہ پڑھ لیتے تھے وہ حفظ ہو جایا کرتا تھا، تو ہم چلیں اس مقام و مرتبے تک نہیں، ان کے غلاموں میں ضرور شامل ہیں، یاد تو کر تو ماشاءاللہ نقیب بھائی نے بیان کر دی ہے حدیث مبارک، تو اور اعراب کے ساتھ ماشاءاللہ تو سن کے یاد کر سکتے ہیں، کلپ نکال لیں وہاں سے، دوبارہ جو ہے وہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، مدنی چینل کا جو فیس بک پیج ہے، دیگر جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے جو ہے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ویسے فتاوی رضویہ سے اگر کوئی نکالنا چاہے نقیب بھائی تو کچھ ادھر تک کی تو پہنچا دیں، 33 جلدیں آپ کی یہ حدیث جو آپ نے بتا دی ہے نا جی رسالہ، اچھا جی رسالہ، ٹھیک اور آسان یہ ہے کہ دعوت اسلامی تو پھر دعوت اسلامی ہے، ایپ بنا دی ہے دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے، فتاوی رضویہ کے نام سے ایپ ہے، جو الفاظ میں نے کہے ہیں اگر یہ لکھیں گے تو وہ اس میں سرچ کریں گے تو سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، اس پہ تو مزید اعراب وغیرہ بھی لگے ہوں گے، اور اعراب تو شاید نہیں لگے ہوئے، اچھا اس میں نہیں لگے ہوں گے، آپ نے تو بیان کر دی، اس کے لیے نقیب بھائی کی وائس سننی پڑے گی۔ چلے ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ گجرا شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علوی عرض گزار ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، آپ کے پاس مبلغین کا گلدستہ بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کے سلسلے کا موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو معراج عطا فرما کر آپ کی عظمت و شان کو مزید بلند فرمایا، اور معراج کی رات اللہ پاک نے آقا کریم علیہ السلام کو کون سے انعامات سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس امت کو کون کون سی بڑی نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی عدنان بھائی۔ شاہ صاحب کائنات ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں اللہ کریم نے جو ہے اس کو پیدا فرمایا، معرض وجود میں آئی ہے، اور یہ جو قائم دائم ہے یہ بھی حضور علیہ السلام ہی کا صدقہ ہے، اور پھر
دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو خیر الامم بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تو صدقہ ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا فضل ہے، کرم ہے، آپ کی فضیلت ہے کہ پہلے کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دے۔ یہ شرف کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، دیگر ان کے علاوہ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 12 نبیوں نے، جی 12 نبیوں نے دعائیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ یا اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دے۔ تو امت کو جو شرف عطا ہوا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو شرف ہیں، جو حضور کے توسط سے، حضور کے وسیلے سے اللہ کریم نے عطا فرمائے، اس پر تو پوری پوری کتابیں ہیں۔ امام مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے شرف حاضی الامہ کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے، جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو شرف ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، دنیا میں بھی اور پھر جو آخرت میں اللہ کریم عطا فرمائے گا وہ بھی، تو یہ بھی ایک طویل جو ہے نا، یہ پورے کا پورا ایک موضوع ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس پر بھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور بندے کو پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے جو فرض منصبی ہے کہ اللہ کریم نے اتنی عظمت و شان والا مقام، مرتبہ، منصب اس امت کو عطا فرمایا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ کریم نے ہمیں نوازا ہے، تو اپنے حال پر بھی کچھ غور کریں۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ 12 انبیاء کرام علیہم السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی نظر میں حضور کی امت کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان یہ کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دامن مصطفیٰ سے نوازا ہے، بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ کوئی دعائیں نہیں کی گئی تھی کہ یا اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا ہے، ہم پر فضل اللہ تعالیٰ کی، یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہمیں بنایا۔ اچھا یہ بھی تو دیکھیں نا، ایک طرف یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے مرضی کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کیوں کیا، نہیں، وہ رب ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جو مرضی کرے، جو اس کی مرضی ہو، جو اس کی منشا ہو، وہ وہی کرتا ہے۔ اگر ہمارے بارے میں اس کی منشا کچھ اور ہوتی ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر اس رب کی منشا یہ ہوتی کہ ہم انسان ہی نہ ہوتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے بس میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں، ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ اچھا پھر یہیں پر بس نہیں ہے، ہمیں پھر مسلمان بنایا۔ اگر یہ منشا ہوتی کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کیفیت، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، یعنی اسلام سے ہٹ کر کسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، جیسے آج بھی ہم غیر مسلم تو دیکھ ہی رہے ہیں نا، تو اللہ نے ہم پر کتنا بڑا یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں مسلمان بھی بنایا، موحد بھی بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم بالائے کرم یہ بھی کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد، شاہ صاحب اعلیٰ حضرت نے یوں شکر ادا کیا ہے، عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے
کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا. یہاں پر مدینہ چینل کے ناظرین جو گفتگو چل رہی ہے ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا. اللہ کرے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کی عظمت، حضور کے مقام، حضور کی رفعتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں. پھر امت سے نبی پاک علیہ السلام کا پیار، اس امت کا شرف، اس امت کی فضیلت، یہ ساری باتیں ہم سامنے رکھتے ہوئے کل قیامت کے دن جب یہ تصور باندھے کہ جب کل ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہم نے بھی تو حضور کو اپنا منہ دکھانا ہے. کل اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی. تو ہم اپنے اعمال، اپنا کردار ہم اس اعتبار سے تو لے آئے جیسا حضور چاہتے ہیں، بس ہم اپنا کردار ایسا بنا لیں جیسا حضور چاہتے ہیں. حضور ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نمازی، پرہیزگار، متقی، ماں باپ کا فرما بردار، ایک اچھا مسلمان، سچ بولنے والا، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عداوت ان سے دور. یعنی دو لفظوں میں کہوں تو گناہوں سے بچنے والا، نیکیاں اپنانے والا، عاشق رسول. ہاں، سینے میں عشق رسول بھی تو ہو نا. عشق ہی نہیں ہے بھلے پھر وہ نیکی اگر کرتا ہی رہے گا تو پھر اس کی نیکی کو اسے فائدہ نہیں دے گی. دل میں عشق مصطفیٰ ہی نہیں ہے معاذ اللہ، اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، بغض ہے، عداوت ہے، والعیاذ باللہ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ظاہری بات ہے یہ تو ایمان برباد کرنے والا عمل ہے نا کہ دل میں اگر نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو حضور کے عشق کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ نیکیاں اپنانے والا اور گناہوں سے بچنے والا. حضور نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھا دو، اپنے نبی کی محبت، میری آل کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت. تو اپنی محبت کا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا یوں اعلان فرمایا، بیان فرمایا. تو سینے میں عشق مصطفیٰ اور پھر عمل ہمارا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوگا. انشاءاللہ اس فرد کو، اس شخص کو دیکھ کر دنیا کہے گی کہ یہ واقعتاً حضور نبی پاک علیہ السلام کا عاشق ہے، یہ وہ ہے جو جنت کی راہ پر چلنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد ناپید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. آج بھی لاکھوں، یوں کہیں ہزاروں لاکھوں ایسے افراد ہوں گے کہ جن کی یہ کیفیت ہوگی. پھر یہ کیفیت ایسی کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رنگ، عشق کا رنگ جب ان پر چڑھتا ہے، پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے پاس آتا ہے انہیں بھی رنگ دیا جاتا ہے، انہیں بھی حضور کی سنتوں کا عامل بنا دیا جاتا ہے. آپ کی کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتری، متنت الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل اکثر علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عدنان چشتی بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ اخلاق کریمہ اپنے دل میں کس شروع کی جائے؟ ویسے تو ہم اخلاق کریمہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہی رہتے ہیں، تو اور زیادہ بڑھانے کے لیے محبت کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. جی عدنان بھائی، آپ سے سوال. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے جو اوصاف ہیں، کمالات ہیں، ان کو پڑھتے رہیں گے اور پھر خاص طور پر وہ لوگ کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی محبت رسول کے واقعات کو پڑھیں گے تو دل میں حضور علیہ السلام کی محبت بھی پیدا ہوگی. اور اسی طرح جو حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ سنتے رہیں گے، کوشش کر کے ایک ایک کو اپناتے چلے جائیں گے اور ساتھ میں دعا بھی کر. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسا ہوتا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں،
عمل کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کو اللہ عطا فرمائے۔ تو ساتھ میں بندے کو چاہیے دعا بھی کرے کہ یا اللہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما، تو اللہ کریم آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے یہ اللہ کریم کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے فضائل و کمالات، حضور علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات، یہ سب کا سب ہمیں مختلف طرح سے مختلف جو ہے وہ یوں کہہ لیں مجالس میں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرے کی صورت میں بھی ہے، ہفتہ وار اجتماع کی صورت میں بھی ہے، قافلے کی صورت میں ہے، اور جیسے ابھی الحمدللہ رب العالمین یہ پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے اس عنوان سے، شان مصطفیٰ کے عنوان سے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو حضور کے اخلاق بھی سکھا رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی عظمت و رفعت بھی ہمیں بتا رہی ہیں۔ تو ہم ان کی پابندی کر لیں انشاءاللہ الرحمن، ہمارے لیے جو ہے نا وہ سیکھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و رفعت سے جانکاری حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ آپ اس کی ممبرشپ اختیار کر لیجئے، ہر مہینے آپ کے گھر پہنچ جائے گا ماہنامہ فیضان مدینہ، انشاءاللہ الرحمن برکتیں ملیں گی، حضور علیہ السلام کی عظمت و رفعت سے آپ واقف ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ریان بھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ اپنانے کے لیے عدنان بھائی نے ماشاءاللہ بڑا پیارا نسخہ بیان کر دیا ہے۔ آسان یہی کہ آپ پڑھیں بھی، مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا نام ارسلان ہے، مجھے سوال کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ریحان بھائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر عالمین کے لیے۔ تو یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس کا آسان اگر ترجمہ یہ کریں کہ آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ جی، تو یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو یہ جو کائنات ہے اس کے اندر ظلم و ستم کا جو ایک چراغ بلند کیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، تاریکیاں ختم ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری ولادت سے قبل جو عورتوں کے حقوق تھے، بچیوں کو زندہ درغور کر دیا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اب عورت کو بھی حقوق دینا، عورت کے بھی حقوق اچھے انداز میں بیان کر دیے۔ اس وجہ سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کی نص قطعی آپ نے فرمایا، نص قطعی عدنان بھائی کیا ہے؟ بڑا مشکل سے لفظ ہے یہ۔ اللہ اکبر، درس انظامی کر دیں۔ کیا بات ہے، بڑا آسان کام میں ماشاءاللہ۔ جو میرے مدی چینل کے ویورز ہیں میں تو ان کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ اتنے مشکل قرآن مجید کی آیت کریمہ، یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ کریم نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ اب نص کیا ہوتی ہے یہ ایک جدا بحث ہے، پھر قطعی اس کی پھر مزید آگے اقسام ہو جائیں گی، تو اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے اللہ کریم نے، ہاں جی، اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونا قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے جی اگلی کال لیتے ہیں آپ کی۔ میں محمد یاسر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب سے عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کب اور کن کے لیے ہوگی؟ ارشاد فرما دیجئے اور کلام سنا دیجئے، اگسنی یا رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، وہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا شعر، ہم ہیں انہی کے شفاعت، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب، جی جی، ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہمیں ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہماری ہی خاطر، ہماری ہی خاطر
शफाअत किसी की हमारी खातिर शफाअत किसी की न पहुँचेंगे जब तक गुनाहगार उनके न पहुँचेंगे जब तक गुनाहगार उनके न जाएगी जन्नत न जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की न जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की हमारा भरोसा हमारा सहारा हमारा भरोसा हमारा सहारा शफाअत किसी की शफाअत किसी की है रहमत किसी की शफाअत किसी की है रहमत किसी की। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। एक हदीस मुबारक का मजमून है, हुजूर फरमाते हैं मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाह करने वालों के लिए होगी, यानी बड़े बड़े जो गुनाहगार होंगे हुजूर उनकी शफात फरमाएंगे। शफात गुनाहगारों के लिए ही होगी। अल्लाह ताला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हम सबको नसीब फरमाए और दाखिले जन्नत फरमा दे। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात की क्या बात होगी, कुछ गुफ्तगू हुई, शफात का अंदाज भी मेरे हुजूर का कैसा होगा। अगली कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सदाकत है। मेरा सवाल ये है कि नबी करीम के अखलाक हसना कुरान पाक से कैसे साबित होते हैं, और इसके साथ मुझे एक आला हज़रत का कलाम सुना दें, नेमत बांटा जिस सिमत वो निशान गया। जी नकीब भाई, कुरान पाक से अखलाक हसना हुजूर के कैसे साबित होते हैं? अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ये लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से किसी ने पूछा कि हुजूर के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने फरमाया कि कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अखलाक हसना किसे कहते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुक़द्दसा बयान फरमाई कि खुज़िल अफ़्वा व अमुर बिल उर्फ़ी व आरिद अनिल जाहिलीन, माफ़ करना इख्तियार करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। क्या बात है, क्या बात है जी। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए नकीब भाई। जी कॉल लेते हैं जी। माशाल्लाह खुले आँख सिलसिला बहुत ही प्यारा है। मेरी नातखा इस्लाम भाई से अर्ज है कि मुझे ये वाला कलाम सुना दे। हो करम सरकार अभी तो गम हो गए बेशुमार, और इसके अंदर ये वाला शेर लाजिम पढ़ना, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। साथ इसको क्या बोलते हैं, कलाम के अंदर दूसरा कलाम मिलाना, ये खास इस्तिलाह है तो इसी का शेर है। वैसे इसकी इस्तिलाह क्या है, जब कलाम पढ़ रहे हो और गिरा कहते हैं, गिरा बोलते हैं ना। क्या बात है। अक्सर मैसेजेस आ रहे होते हैं ऐसे कि ये वाली शेर भी मिलाइएगा। माशाअल्लाह मदी चैनल के नाजरीन जानते हैं कि कैसे गिरा लगानी है। अल्लाह सलामत रखे। अगली कॉल लेते हैं जी। मेरी नाता से अर्ज है कि मुझे ये कलाम सुना दे, तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जी, वाह वाह। अगली कॉल दीजिए जी। मेरी नाफ खान साहब से फरमाइश है कि ये कलाम सुना दे। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आदिल में तुझे रख लो ए जलवाए जानाना। वाह वाह। चलिए जी अगली कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद परवेज कश्मीर से बोल रहा हूँ, और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नाज शरीफ नए मदीने चला। क्या बात है जी, क्या बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। कुछ मैसेजेस हैं जी। एक मैसेज बंगला गोगेरा से है जो इन्होंने मैसेज किया है जी। मैं अपनी टीम से भी अर्ज़ कर देता हूँ, इसको लाजमी नोट कर लें इंशाअल्लाह।
اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق مدنی بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنا دیں، لا نبی آبادی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ کل امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس ہے، لہٰذا کل آپ کی سیرت کے موضوع پر کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ جی بحمد اللہ تعالیٰ جب ہم پروگرام ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں موضوعات، تو ان میں بالخصوص جن ہستیوں کے آراس آ رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان ہستیوں کے آراس پر ہم کوشش کریں ان ہستیوں کی بارگاہ میں یعنی حاضری دینے کی، یعنی پروگرام پھر ہم اسی اعتبار سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے مشورہ بھی دیا ہے۔ فرمایا شاہ صاحب، کون سے شاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ؟ شاہ صاحب سے گزارش ہے، چلیں جی کون ٹھیک سے ہو شاہ صاحب سے گزارش ہے؟ استغفر اللہ، انہی شاہ صاحب سے گزارش ہے میرے خیال۔ نہیں وہ میری توجہ نہیں گئی، نہیں کوئی مسئلہ ویسے میری نہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ میں نہ پڑھوں۔ نہ کیوں نہ پڑھیں، پڑھیں آپ، جو میسیج لکھا ہے بھیجنے والے نے پڑھ دیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ عدنان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کام ہمارے لیے بھی رکھیں نا آپ۔ استغفر اللہ، اللہ سلامت رکھے جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ میرا نام علی ہے، میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں، یہ والی نعت سنا دیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بنت اصغر مغل عطاریہ تحصیل کمالیہ سے جی۔ آپ سب کیسے ہیں جی؟ سب ٹھیک ہے؟ حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، اس کلام کی فرمائش ہے جی۔ محمد طیب بھائی ہیں جی سرگودا سے، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت بیسٹ ہے جی، نعت سنا دیں، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ میرا نام حسین احمد ہے، ملتان سے ہیں جی۔ نعت خوان بھائی سے گزارش ہے کہ عشق کے مولا میں ہو خوں بار کنارے دامن۔ ٹھیک ہے جی، اس کلام کی فرمائش ہے۔ عدنان بھی ایک میسیج آیا ہے۔ سلام جی، وعلیکم السلام۔ ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں یہ لے رہا ہوں چونکہ پڑھ رہا ہوں پورا جی۔ الحمدللہ رب العالمین، میں ٹھیک ہوں۔ نقیب بھائی کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، جس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہیں جی محمد سعد اطاری گجر، ضلع لیا، تحصیل کروڑ، لال عیسن چک 94 TDA۔ ادھر ہوتے سلمان بھائی، تو نقیب بھائی کا جو ہے نا علاقے کا نام مجھے تو بھول گیا ہے، وہ کیا ہے جی؟ مجھے یاد نہیں جتنے سلمان بھائی کو یاد ہے، ماشاءاللہ وہ پورا میپ ان کو جو ہے نا حفظ ہے۔ سلمان بھائی بتاتے ہیں یہ آئے گا، پھر یہ والا علاقہ آئے گا، پھر یہ والا آئے گا، پھر 3D TDA چک نمبر 109۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا یہاں ایک بات کی گئی ہے عدنان بھائی، یہ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام عبد المجید ہے۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں جی میرا لہجہ سخت ہے، میں بات اگر پیار سے بھی کروں تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ میں غصے میں بات کر رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ کوئی اس کا حل ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں یہ حل تو انہوں نے خود نہیں کرنا ہے جی، ہم تو کثرت کریں، ہم تو کیا ہی۔ اچھا یہ اگر واقعی ایسا ہے نا، بعض لوگوں کی آواز یا انداز جو ہے نا وہ گفتگو کرنے کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جھاڑ رہا ہے مجھے یا غصے میں بات کر رہا ہے۔ تو ویسے عام طور پر جو لوگ اس طرح کے افراد سے واقف ہوتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے کہ انہیں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ میں جب یہ صراحت بھی کر دیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوں یا جھاڑ رہا ہوں، کوشش یہ کریں نرمی پیدا کرنے کی، کوشش کی جائے نرمی پیدا کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو جی بالکل یہ بھی جو مسکراہٹ والا معاملہ ہے اس کو بھی کرنا چاہیے حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کر۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا انداز گفتگو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے نا تو کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے نا وہ بہت زیادہ نہیں تو کم از کم کچھ ضرور آئے گی تبدیلی، اور یوں کہہ لیں کوشش بندہ کرتا رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو ان کے ساتھ اس طرح کے افراد جو وابستہ ہیں انہیں بھی چاہیے حسن ظن رکھتے ہوئے، جبکہ وہ بتا دیتے ہیں کہ بھی میرا یہ اس طرح کا معاملہ ہے، اختیار کر سکتے ہیں کہ اپنی گفتگو کو کبھی ریکارڈ کر لے
اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو خود ہی سنے کہ آیا کہیں پر ایسا ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر نرمی ہے ریحان بھائی، الفاظ سخت ہونا، لہجہ سخت ہونا، اور ایک ہے کہ تاثرات ایسے لگ رہے ہیں، فیس ایکسپریشن، یعنی چہرے کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ میں اگر آپ یوں بات کر رہا ہوں تو پھر آپ کہاں آپ کو لگے گا کہ میں پیار سے بات کروں. ریحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں تو آپ کو پھر کچھ اور محسوس ہوگا یار یہ پیار سے نہیں بات کر رہے. یہی کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیا جائے. آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے کہ ایک تو ریکارڈ کر لیا جائے، ایک اور بھی حال ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گفتگو کا انداز دیکھیں. یہ ہے، آپ ایک دفعہ بات کرنے کا انداز دیکھیں. آپ دیکھیں ان افراد کو، پہلے تو وہ افراد دیکھیں کہ جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، دل میں اتر جانے والی گفتگو ہوتی ہے، مسکرا کر بات کرتے ہیں، نرم لہجے میں بات کرتے ہیں. ایک تو ان افراد کو دیکھ لیں. میں مشورہ دوں گا آپ کو، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا انداز دیکھیں. آپ کا سمجھانے کا انداز، آپ کا بات کرنے کا انداز، گفتگو کا انداز، ایک تو یہ دیکھ لیں. نگران شورا کا دیکھیں، عبدالحبیب بھائی کا دیکھیں، مطلب دیگر اراکین شورا کے آپ یہ دیکھ لیں. یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں جن کا انداز آپ کو اچھا لگتا ہے اور وہ ایسا انداز ہو کہ مسکرانے والا ہو، اچھا انداز ہو، آپ دیکھ لیں. اب آپ ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو کاپی کرنا شروع کر دیں. مطلب اس انداز کو لے لیں کہ میں بھی اگر مسکراؤں تو کیسے مسکرا سکتا ہوں. انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی میرا نام محمد سہیل ہے. جی میری والدہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہیں، بہت شکریہ. جی آپ سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، تیرے سونے مدینتوں قربان. ٹھیک ہے جی. عبدالغفار بھائی ہیں فیصل آباد سے. کیا بات ہے ناظرین، کیا بات ہے ناظرین میں مدینے چلا. چلیں جی، آپ اس کلام کی فرمائش کی ہے کہ کیا بات ہے، یہ آپ کے لیے ہے، اور اگلا جو ہے وہ نعت شریف کی فرمائش ہے. کیا بات ہے ناظرین، نعت ناظرین. اچھا وہ ناز لکھا ہو تو میں اس لیے کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کیا کی. بات ہے. شاید میں سوچ رہا ہوں یہ نیا کلام ہے، کیا بات ہے ناظرین. چلے استغفر اللہ. کلام کی فرمائش یہ ہو سکتی ہے میں مدینے چلا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. جی لجپال نبی میرے اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے. اچھا جی ایک اور میسیج بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میسیج ہے وزیر آباد سے کہ کچھ دن سے بہت رونا آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ پاک جانے کو دل کرتا ہے مگر جانے کے اسباب نہیں ہیں. کیا کیا جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری مل جائے. کیا ایسے بھی اسباب ہیں کہ اسباب کے بغیر کیا ایسے بھی حاضری ہو سکتی ہے؟ جو انہوں نے میسیج کیا کہ اسباب کے بغیر حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. کیسے ہوگی عمر بھائی انشاءاللہ؟ ہوتی ہے، اور کسی شاعر نے اسی کی شاید منظر کشی کی ہے جی کہ اٹھی جو نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، میری قسمت کیا سنوری زندگی سنور گئی. اللہ ارے ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، جو ہم تڑپے یہاں تو مدینے خبر گئی. کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ایک تو یہ تصورات میں بھی آپ حضور کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں نا. حضور کے مدینے کا تصور باندھیں، تصور مدینہ کریں. آپ رات کو سونے لگیں، آپ آنکھیں بند کر لیں اور تصور مدینہ میں گم ہو جائیں، حضور کی یادوں میں گم ہو جائیں. یہ بھی تصور کریں. پھر وہ وقت بھی آئے گا، رب نے فضل کرنا ہے، رب نے کرم کرنا ہے، یوں اسباب بنیں گے خبر بھی نہیں ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ حضور کے قدموں ہم میں. کئی ایسے لوگوں کو شاہ صاحب جانتے ہیں جو ان کے پاس اسباب نہیں تھے لیکن بلاوا آیا تو کیسے اسباب بنے انہیں بھی نہیں پتا. کیا بات ہے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں
بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، کہاں کمل سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبدے خضرا کو حالیں دل سنائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ جنہوں نے میسیج کیا تھا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا، اللہ کرے کہ جلد از جلد اسباب بنے، حضور علیہ السلام کے دربار میں جائیں، حاضری دیں۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکتا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقی جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے